بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس رات مجھے پوری طرح نیند نہ آئی، ذرا سی آنکھ لگتی تو رنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر پٹک دیتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنا بستہ سنبھالا اور بھاگتا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ تھے، لیکن ان کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑھے گہری نیند سو رہی تھی۔ میں باورچی خانہ میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی موجود نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک چھوٹا سا سانپ خوشی سے لہرایا کہ شاید مولوی صاحب مر گئے ہوں اور راتوں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو۔ لیکن پھر اچانک پچھلی کوٹری سے ان کی آواز آئی، جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو، بیٹا بات سننا۔ میں بے صبری سے کوٹری کی طرف لپکا اور بڑے اشتیاق سے پوچھا، مولوی صاحب گلٹی نکل آئی؟ بک بک نہ کرو، مولوی صاحب نے مجھے جھڑکا۔ وہ اس تنگ و تاریک کوٹری میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنا بستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقرخانی بھگو بھگو کر کھا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹری سے باہر ہی رہنے کی تلقین کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخار ہے، رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہو گئی ہے، اس کے ماں باپ کو خبر پہنچا دی ہے، وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ بیٹا اس وقت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو اور اس کی خبر گیری کرو۔ مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے پھینک کر کہا، بازار سے برف لے آؤ، بی بی کے سر پر رکھو اور شربت بنا کر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نلکے پر دھونا اور اس پلنگ کے پاس رکھ دینا، باورچی خانے میں دوسرے برتنوں کے ساتھ نہ ملا دینا۔ برف لا کر میں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا ٹکڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی مکھن کی ٹکیا کی طرح پگھل گیا اور اس کا پانی چھوٹے چھوٹے نالوں کی طرح اس کی آنکھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آنکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھورا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی چرپائی سے اٹھا دیا۔ ہائے ہائے کاکا، میرے پاس نہ بیٹھو، میرے تو پلیگ نکل آئی ہے، اللہ تمہیں حفاظت میں رکھے۔ میں نے جلدی جلدی اٹھ کر شربت بنایا، بہت سی برف کوٹ کر اس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم گٹ گٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئی۔ میں دوسرا گلاس بنانے لگا تو اس نے روک دیا۔ بس بس کاکا، ابھی نہیں، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی چھت کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھتی رہی، پھر بولی، میرا منہ بہت کڑوا ہو رہا ہے، کاکا مجھے ایک میٹھا پان لا دو گے؟ وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی، لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھوناتھ بازار وہاں سے 2-2.5 میل دور تھا۔ میں بھاگم بھاگ اسی دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی میٹھے پان کھائے تھے۔ 4 پان خریدے اور اسی طرح ہانپتا واپس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ 3-4 لوگ اس کی چرپائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ 2 عورتیں باورچی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی پڑیا صادقہ بیگم کو دینے لگا تو اس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیا اور پڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔ میں کچھ دیر اسے معطل کی طرح بیکار ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر مولوی صاحب سے بات کرنے پچھلی کوٹری کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لپیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کر انہوں نے ایک ہاتھ چادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایا اور مجھے باہر سے دفعہ دور ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب کسی نے بھی میرا کوئی نوٹس نہ لیا تو میں مجبور ہو کر گھر آ گیا۔ رات کو میں نے ماں جی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسٹر صاحب کی بیوی کو پلیگ ہو گئی ہے، مولوی صاحب کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے ان کے لیے منت مانی ہے، اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔ یا اللہ سب کی خیر، ماں جی نے کہا، میں صبح سویرے نیاز پکا دوں گی۔ اسکول جاتے ہوئے مزار شریف پر چڑھاتے جانا، دعا بھی مانگنا، لیکن بیٹا خبردار، ان کے گھر بالکل نہ جانا، یہ چھوت چھات کی بیماری ہے، اللہ سب پر اپنا رحم کرے۔ صبح ماں جی نے کشمش، خوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑ کے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک بڑے سے پیالے میں ڈال دیے۔ پھر انہوں نے سفید 26 کی ململ کا ایک نیا دوپٹہ نکالا اور مزار پر چڑھانے کے لیے اسے طے کر کے پیالے پر ڈال دیا۔ میں ایک ہاتھ میں اسکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوشی خوشی گھر سے نکلا، لیکن روشن شاہ ولی تک پہنچتے میری ساری خوشی کافور ہو گئی۔ مجھے رہ کر مزار کے ملنگ کا خیال آنے لگا، جس نے لٹھے کی چھوٹی چادر کو بڑے مزار پر چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے 1.25 روپیہ جرمانہ بھی وصول کیا تھا۔ ململ کا دوپٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے، لیکن اگر ہوتے بھی تو انہیں خواہ اس موٹے سے ملنگ پر ضائع نہ کرتا۔ میرا دل جو ہی روشن شاہ ولی کے مزار پر مجھے ملنگ کا یہ بدصورت سا گدھ منڈلاتا ہوا نظر آیا، میرے دل سے آنن فانن ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے مزار کو دور سے سلام کیا اور وہیں سڑک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھا لیے اور باقی ایک کبڑی سی بڑھیا کو دے دیے، جو قریب ہی بیٹھی گوبر کے اپلے تھاپ رہی تھی۔ 26 کی ململ کا سفید دوپٹہ میں نے طے کر کے کتابوں کے درمیان اپنے بستے میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے میں نے دل میں کئی خیالی پلاؤ پکائے۔ ایک ارادہ تو یہ ہوا کہ میں سیدھا عطاء اللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور یہ دوپٹہ اسے رنگنے کے لیے دے دوں
गुलाबी गुलाबी, फिरोज़ी, कासनी, अंगूरी, बसंती, एक एक करके बहुत से रंग मेरे पर्दा ख्याल पर लहराए। कोई रंग ऐसा ना था जो सादका बेगम पर फूल की तरह खिलता ना हो। मैंने बार बार अपने जहन में बड़ा ज़ोर देकर सोचा कि उसे खुद कौन सा रंग पसंद है, लेकिन कुछ समझ ना आया। उसने अपनी पसंद नापसंद का कभी ज़िक्र ही ना किया था। लेकिन जिस तरह भी हो, आज मैं उससे ज़रूर पूछ के रहूँगा कि उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा रंग कौन सा है। अगर उसने साफ साफ बता दिया तो खैर, वरना दूसरा मनसूबा मैंने बनाया कि मैं ये दुपट्टा दीन मोहम्मद भट्ट से रंगवा लूँगा, जो चुनरियों और साफ़ों पर रंग बिरंगे लहरिए डालने में सारे शहर में बड़ा मशहूर था। स्कूल की स्तानिया और कॉलेज के लड़के जब उसकी कारीगरी सरों पर सजाकर बाहर निकलते थे तो सड़कों पर हर तरफ बहार ही बहार आ जाती थी। दिल ही दिल में गूनागूं रंगों, खुशबुओं और ख्यालों के ताने बाने बुनता जब मैं मौलवी साहब के घर पहुंचा तो शेख चिल्ली के अंडों की टोकरी खटाक से ज़मीन पर गिर गई। उसका बना बनाया कुनबा बर्बाद हो गया। उसके सजे सजाए घरौंदे मसमार हो गए, क्योंकि ड्योढ़ी में सादका बेगम का जनाजा तैयार रखा था और 8-10 गिद्धनुमा आदमी कब्रिस्तान चलने के लिए गली में मंडला रहे थे। मैं घबराकर मौलवी साहब की तरफ भागा। वो अपनी कोठरी में चादर ओढ़े बैठे थे और रो रो कर कुरान पाक पढ़ रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देखकर उन्होंने बाएं हाथ से मुझे धुतकारा और गुस्से से चिल्लाए, मेरी तरफ मुंह उठाए क्यों चले आ रहे हो? जाओ बीबी के जनाजे में शिरकत करो। उन्होंने कमीज़ के दामन से आंसू पोंछे और कड़क कर कहा, नमाज जनाजा की नीयत और अरकान याद हैं या भूल गए? कई बार पढ़ा चुका हूँ। हाँ हाँ याद है, मैंने बुलंद आवाज़ से कड़क कर जवाब दिया और दबे लफ्ज़ों में नमाज जनाजा की नीयत, नमाज जनाजा के अरकान और मौलवी साहब की माँ बहन को बड़ी फाहिश गालियाँ दी। ये हाँ हाँ क्या होता है? मौलवी साहब सांप की तरह फुनकारे, जी नहीं कहा जाता, सूर कहीं के। मैंने दिल ही दिल में उन्हें चंद और गालियाँ दी और फिर ज़ुबान बाहर निकाल कर उनका मुंह चढ़ाया। मौलवी साहब ने झपट कर अपना जूता उठाया और ज़ोर से मेरी तरफ फेंका, लेकिन निशाना खता हो गया। घर से तो जनाजे के साथ 10-12 आदमी चले थे, लेकिन कब्रिस्तान तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 5-6 ही बाकी रह गए। कब्रिस्तान में खूब चहल पहल थी, गोरकन भी खूब मसरूफ़ थे। 3-4 कब्रें पास पास खुद रही थीं। उन्होंने बड़ी फुर्ती से सादका बेगम को लहद में उतारा और जल्दी जल्दी बेलचों पर बेलचे चलाकर उसके तन बदन पर बुरी मिट्टी का ऊंचा सा अंबार लगा दिया। एक शख्स ने पानी का आधा पीपा उंडेलकर कब्र पर छिड़काव किया और फातिहा पढ़कर सब लोग लौट गए। मैंने सोचा कि कुछ और नहीं तो 26 की मलमल का दुपट्टा कम अज़ कम सादका बेगम के मज़ार पर चढ़ा दूं, लेकिन दूसरे जनाजे के कुछ लोग आसपास खड़े थे, इसलिए मैं झींप गया और अपना बस्ता बगल में दबाकर चुपचाप वहाँ से चला आया। तो दोस्तों, ये थी आज की किस्त। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती आरा और तजावीज़ का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर भी करें। इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ दोबारा मुलाकात होती है। तब तक मेरे सोने रब दे हवाले।